علیکم، میں امداد سمرو۔ حکومت نے نیا کٹا کھولنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اعلان ہو گیا ہوا ہے۔ اب اس اعلان پر عمل درآمد کی صورت میں حکمران اتحاد جو نظر آ رہا تھا کہ کچھ عرصے بعد قائم نہیں رہے گا، اب یوں سمجھا جا رہا ہے کہ وہ وقت سے پہلے یا کچھ عرصہ جو باقی رہ سکتا تھا، شاید وہ عرصہ بھی حکمران اتحاد قائم نہ رہ سکے۔ کیا معاملہ بنا ہے، کیا فیصلہ کیا ہے حکومت نے، اس پر بات ہوگی۔ اور ساتھ ساتھ ایک بڑی ملاقات جس کا بہت چرچا تھا وہ ہو گئی ہے، لیکن ملاقات کرنے والوں نے چھپا لی ملاقات، بعد میں ذرائع سے سامنے تو آ گئی ملاقات، لیکن اب وضاحتیں دی جا رہی ہیں۔ عمران خان صاحب کے نئے اوپننگ بیٹسمین سہیل آفریدی صاحب کی ملاقات ہوئی ہے کور کمانڈر پشاور سے، لیکن اس بار کور کمانڈر صاحب چل کر آئے تھے وزیر اعلیٰ ہاؤس، لیکن اس کے باوجود ملاقات چھپائی گئی۔ اور ملاقات کے بعد بھی سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ بھڑکیلے اور جذباتی بیانات جلسوں میں دیتے رہے۔ تو یہ ملاقات کیوں ہوئی تھی، کیا وجہ بنی اس ملاقات کی، اور نتیجہ کیا نکلا؟ کیونکہ سہیل آفریدی صاحب تو چاہ رہے ہیں کہ جب تک عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کروائی جاتی تب تک وہ حکومت نہیں بنائیں گے۔ تو اس ملاقات میں اس کا کوئی تعلق تھا اس سارے معاملے کا یا نہیں، اور کیا باتیں ہو رہی ہیں وہ آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ اور آزاد کشمیر کی حکومت گرانے کا معاملہ ہے، تو آج جو ڈیڈ لائن دی گئی تھی وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق صاحب کو، وہ تو گزر گئی، لیکن اب ڈیڈ لائن ان کو دی گئی تھی 2 بجے کی کہ آپ نے استعفیٰ دینا ہے تو دے دیں، ورنہ پھر تحریک عدم اعتماد آئے گی۔ تو پیپلز پارٹی 36 ارکان کے ساتھ اکثریت حاصل کر چکی ہوئی ہے۔ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ آج ہوگی یا کل پیش کی جائے گی، لیکن یہ طے ہے کہ وہاں حکومت تبدیل ہونے جا رہی ہے۔ اور اب تک تو بہرحال وزیر اعظم کا استعفیٰ نہیں آیا، جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تقریباً 2:30 بج چکے ہوئے۔ جو بڑی خبر ہے، جو بڑا معاملہ ہے، وہ تو کل ایک گفتگو ہوئی شیخو پورہ میں وفاقی وزیر صنعت و پیداوار رانا تنویر صاحب کی، اور اس گفتگو کے بعد وہ جو خواہش عمران خان صاحب کو لانے کے لیے یا عمران خان کو لانے کی وجہ جو بنی تھی خواہش، وہ خواہش نظر آ گئی کہ دوبارہ انگڑائی لے رہی ہے کہیں نہ کہیں۔ وہ 18ویں ترمیم کو ریورس کرنا، یا کم از کم 18ویں ترمیم سے میں صوبوں کو دیے گئے اختیارات واپس لینا۔ رانا تنویر صاحب کا بیان تو ویسے گفتگو تو انہوں نے کافی ساری کی، لیکن جو 18ویں ترمیم اور NFC ایوارڈ کے حوالے سے انہوں نے بات چیت کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ 18ویں ترمیم کی وجہ سے گورننس کے مسائل بنے ہیں گورننس کرنے میں، اور دوسرا یہ کہ اس پر نظر ثانی وقت کا تقاضا ہے، اور تیسری ان کی بات یہ تھی کہ جی NFC ایوارڈ جو ہے اس میں بھی نظر ثانی کی جائے، معروضی حالات کے مطابقت نہیں رکھتا ہے NFC ایوارڈ، یعنی صوبوں کو جو زیادہ حصہ جاتا ہے وفاقی محصل سے، وہ جو صوبے کلیکٹ کر کے وفاق کو دیتے ہیں، اس میں صوبے زیادہ حصہ NFC ایوارڈ کے تحت صوبوں کو زیادہ حصہ جاتا ہے، اور وفاق کو کم، کوئی 57 اور 43 کا میرا خیال ہے ایک فارمولہ ہے۔ تو کیونکہ کلیکٹ صوبے کرتے ہیں، کیونکہ سارا بوجھ صوبوں کے کندھوں پر ہے، تو پھر وہ وفاق کے پاس زیادہ پیسے کیوں ہوں؟ یہ بیسک بنیادی فلسفہ تھا، جس کی وجہ سے ایک تو 18ویں ترمیم کے تحت ڈیوالو ہوئے، تعلیم نیچے چلی گئی، صحت نیچے چلا گیا، کافی ساری 3-4 چیزیں وفاق کے پاس ہیں، باقی ساری کی سارا نیچے چلا گیا، صوبوں کے پاس چلا گیا۔ تو جب سارا کچھ صوبوں کے پاس چلا گیا تو پھر وفاق کو پیسے زیادہ کیوں ہونے چاہیے؟ اسی بنیاد پر پھر ایک کئی فارمولے بنے تھے، آبادی، پسماندگی، آمدن، یہ فارمولے بنا کر صوبوں کو ان کے آبادی، آمدن اور پسماندگی کے مطابق جو ہے وہ NFC ایوارڈ سے حصہ دیا گیا۔ اور اس میں یہ بھی طے ہوا تھا کہ ریونیوز جو ہیں وہ بھی بڑھائے جائیں گے، یعنی جو نیا NFC ایوارڈ جو دیا گیا تھا صوبوں کو، اس کے بعد جو پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اس دوران ریونیوز جو ہیں ڈبل بڑھا دیے گئے ریونیوز۔ مسلم لیگ نون نے مزید ڈبل بڑھائے، آگے پھر عمران خان صاحب جن کو لایا گیا تھا، اور جن کو لانے سے پہلے راحیل شریف صاحب اور دیگر جو حکام تھے، فوجی افسران جو تھے، وہ میڈیا کو بلا کر بریفنگ دیتے تھے
کہ جی NFC ایوارڈ 18ویں ترمیم کے ساتھ تو پاکستان نہیں چل سکتا، یہ پیسہ تو سارا چلا جاتا ہے صوبوں کو، وفاق کیسے چلائیں گے، اس لیے ہمیں یہ سسٹم کو بائنڈ اپ کرنا ہے NFC اور 18ویں ترمیم اس کا خاتمہ کرنا ہے، اور اسی لیے عمران خان صاحب کو لائے۔ اور عمران خان صاحب کے دور میں پھر ریونیوز بڑھنے کے بجائے نیچے چلے گئے، اور پھر زیادہ NFC آنکھوں میں کھٹکنے لگا۔ تو آج بھی اسی طرح کے لوگ سسٹم کے اندر موجود ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جی NFC کے تحت صوبوں کو ملنے والا زیادہ حصہ جو ہے، زیادہ پیسہ جو ہے وہ ضائع ہوتا ہے۔ ریسنٹلی سیلاب میں جو مریم نواز صاحبہ نے ایک اپنا دبنگ انداز میں کہا کہ جی میں کسی سے امداد نہیں لوں گی، کسی سے قرضہ نہیں لوں گی، میں نے اپنے وسائل سے اپنے لوگوں کی بحالی کرنی ہے سیلاب میں، اور وہ ظاہر NFC انہوں نے ذکر کیا کہ NFC سے مجھے پیسے ملتے ہیں، میں وہ خرچ کرتی ہوں اپنے لوگوں پر، دوسرے صوبے بھی کریں۔ تو NFC سے سب سے بڑا جو حصہ، سب سے بڑا چنک جو ہے وہ آبادی کی وجہ سے پنجاب کے پاس آتا ہے، اور اسی وجہ سے جب سے NFC بنا ہے آپ دیکھیں کہ پنجاب میں میٹروز بھی ہیں اور گورننس اچھی ہے، تو اس وجہ سے کام نظر بھی آ رہا ہے، میٹروز، روڈ انفراسٹرکچر اچھا ہو گیا ہوا ہے، سندھ میں بڑے بڑے ہاسپٹلس بنے ہیں۔ KPK والے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہے تو ان کی مرضی ہے، وہاں کچھ نہیں بنا۔ لیکن اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ملک جو ہے پیداواری ملک نہیں ہے، صنعت نہیں ہے ہمارے پاس، ریونیوز نہیں ہے، تو بجائے اس طرف جانے کے شارٹ کٹ ہمیشہ ہمارے لیے یہ ہوتا ہے کہ جو صوبوں سے ان کا حصہ چھین لیں۔ تو اب جو رانا تنویر صاحب نے بات کی ہے وہ بات تو پرانی ہے، خواہش پرانی ہے، گاہے بگاہے مسلم لیگ نون کے کافی وزراء اس پر بات کرتے رہے ہیں۔ اب یہ 27ویں ترمیم کا تذکرہ بھی چل رہا ہے کہ 27ویں ترمیم ہونے جا رہی ہے، 27ویں ترمیم میں اپنا آئینی عدالت کی بات بھی ہو رہی ہے، NFC کی بات بھی ہو رہی ہے، 18ویں ترمیم میں کوئی ترامیم کی بات بھی ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے ترامیم کیا ہوگی، مزید صوبوں کو اختیارات دینے کی بات تو نہیں ہوگی، پھر اختیارات واپس لینے کی بات ہوگی۔ صوبوں کا حصہ جو NFC یا آئین طے کرتا ہے، آئین گارنٹی کرتا ہے کہ جی ہر نئے NFC ایوارڈ میں صوبوں کا حصہ بڑھایا جائے گا، تو وہ کیا حصہ بڑھایا جائے گا؟ ظاہر ہے جب پہلے ہی کہا جا رہا ہے کہ نہیں جی وسائل کم ہیں تو صوبوں کا حصہ کم کیا جائے تو کم ہوگا، یعنی آئین کے اگینسٹ جایا جائے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ اس کے بعد پیپلز پارٹی کیا کرے گی؟ میری پیپلز پارٹی کے کچھ قائدین سے بات ہوئی اس معاملے پر، انہوں نے کہا ہمیں آفیشلی ابھی تک کچھ نہیں بتایا گیا، ہمیں کنوے نہیں کیا گیا۔ مسلم لیگ نون کے کچھ لوگوں کی ذاتی رائے، جو پیپلز پارٹی کے قائدین ہیں جن سے میری بات ہوئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ذاتی رائے مسلم لیگ نون کے دوستوں کی ضرور یہ رہی ہے کہ NFC میں صوبوں کا حصہ کم کیا جانا چاہیے، 18ویں ترمیم میں زیادہ اختیار دیے گئے ہیں صوبوں کو، وہ واپس لینے چاہیے، ذاتی رائے ضرور ہے۔ لیکن آفیشلی آج تک مسلم لیگ نون نے کسی میٹنگ پر، کسی پلیٹ فارم پر یہ بات نہیں چھیڑی۔ جب وہ چھیڑیں گے آفیشلی تب بات ہوگی، ابھی تک کوئی ایسی بات انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ نہیں کی گئی۔ لیکن پیپلز پارٹی تو کیا، میں تو اس رائے کا ہوں، میرا تجزیہ تو یہ ہے کہ کیا اس پر مریم نواز صاحبہ مانے گی؟ مسلم لیگ نون بذات خود بطور جماعت مانے گی کہ جو ان وسائل کا استعمال کرتی ہے صوبے میں بڑے بڑے پروجیکٹس بنانے کے لیے، اور وہ پروجیکٹس جو ہیں وہ اپنا دکھائے جاتے ہیں اشتہاروں کے ذریعے، چاہے وہ ہسپتال ہو، چاہے نواز شریف ہسپتال ہو، چاہے وہ یہ ماحولیات کے حوالے سے کچھ پروجیکٹس انہوں نے بنائے ہیں، چاہے وہ ہوں، چاہے الیکٹرک بسیں ہوں، چاہے کوئی اور منصوبے ہوں۔ تو کیا وہ اس NFC میں کمی کے بعد وہ بنا سکتے؟ ظاہر نہیں بنا سکتے، تو کیا وہ سپورٹ کریں گے؟ پیپلز پارٹی تو دور کی بات۔ لیکن اگر مسلم لیگ نون اسٹیبلشمنٹ کی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس معاملے کو ایک سنجیدہ مرحلے پر، سنجیدہ اسٹیج پر لے کر آئے گی، تو پھر کیا یہ اتحاد قائم رہے گا جو کہ پہلے ہی بالکل ایک نازک موڑ پر آ کھڑا ہوا 1 مہینے کی مہلت ہے، تو کیا یہ اتحاد چل پائے گا؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ تو ظاہر ہے پھر نہیں چل پائے گا۔ جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ انالس کے ایشو پر پیپلز پارٹی نے کے اوپر جو پریشر آیا تھا سندھ سے، تو پیپلز پارٹی اس پریشر کی وجہ سے بلاول بھٹو نے ڈیڈ لائن دے دی تھی وزیر اعظم صاحب کو کہ جی آپ کینال کا منصوبہ واپس لیں ورنہ ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ تو NFC کا مسئلہ اس سے کہیں زیادہ سنگین ہے۔ تو یہ معاملہ چھیڑ کر ایک طرح سے نیا کٹا کھولا جا رہا ہے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ مسلم لیگ نون اس کو سنجیدہ مرحلے میں، سنجیدہ اسٹیج پر لے کر جائے گی۔ اگر لے کر جائے گی تو ظاہر ہے اس سے ایک بڑی اچھی خاصی انتشار اور افراتفری کی سیاسی پولیٹیکل انتشار اور افراتفری کی کیفیت ہوگی، عدم استحکام کی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ اچھا جی، اب سہیل آفریدی صاحب سے ملاقات کی ہے،
گورنر صاحب نے جمعے کو یہ ملاقات ہوئی ہے، اور مزیدار بات یہ ہے کہ جمعے کو ہونے والی ملاقات چھپا دی گئی. جس طرح آپ کو یاد ہوگا علی امین گنڈا پر وزیر اعلیٰ بنے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے جا کر ایک افطار ڈنر کیا، ایک ملاقات کر لی تھی کور کمانڈر ہاؤس جا کر، اور بعد میں جب بات پتہ چلی کہ انہوں نے کور کمانڈر ہاؤس جا کر خفیہ ملاقات کی ہے تو انہوں نے کہا میں تو افطار ڈنر پر گیا تھا. پھر سوال ہوا کہ رات کو 11 بجے کون تھا ڈنر، افطار ڈنر؟ تو انہوں نے کہا نہیں کہ افطار پارٹی تھی نا، وہ دیر تک چلتی رہی. اب ایسی کون سی افطار پارٹی جو دیر تک چلتی رہتی ہے؟ باقی پارٹیاں چلتی رہتی، افطار پارٹی نہیں چلتی رہتی. تو بہرحال یہ بھی انہوں نے ملاقات کی اور دبا دی ملاقات، خاموشی سے چپ کر کے بیٹھ گئے. وہ کہتے ہیں جی ہم آئے تھے اپنا، انہوں نے خواہش کا اظہار کیا تھا ملنے کے لیے ایک حساس، یہ شہزاد اکبر صاحب نے. اچھا، جن کو آئینی سربراہ کا اور انتظامی سربراہ کے فرق کا نہیں پتہ، وکیل بھی ہیں، بیرسٹر بھی ہیں، وہ کہتے ہیں آئینی سربراہ، آئینی عہدیدار. بھائی وزیر اعلیٰ آئینی عہدیدار نہیں ہے، صوبے کا آئینی سربراہ وزیر اعلیٰ نہیں ہے، وہ گورنر ہے. وزیر اعلیٰ جو ہوتا ہے وہ چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے، وہ صوبے کا انتظامی سربراہ ہوتا ہے. صدر آئینی سربراہ ہوتا ہے، ملک کا سربراہ مملکت ہوتا ہے، سربراہ حکومت وزیر اعظم ہوتا ہے. تو بہرحال وہ کہتے ہیں جی انہوں نے ایک خواہش کا اظہار کیا تھا ایک حساس ادارے کے افسر کے ذریعے، اور انہوں نے انکار کر دیا تھا. انہوں نے کہا کہ جی میرا منصب بڑا ہے اور مجھے میرا منصب اجازت نہیں دیتا کہ میں آپ کے پاس چل کر آؤں، آپ کو کوئی ملنا ہے تو آ جائے. وزیر اعلیٰ اس کے دروازے کھلے ہیں. تو اس پر جو حساس ادارے کا افسر جو پیغام لے کر آیا تھا اس نے غصہ کیا تھا، لیکن بعد میں معاملے کی نزاکت جانتے ہوئے کور کمانڈر جو ہے انہوں نے بخاری صاحب انہوں نے کہا کہ اپنے تنبیہ کی اور اپنے سرزنش کی اپنے اس افسر کی، اور خود مل کر ملنے چلے گئے. اچھا مل لیے، تو ملنے کے بعد کیا ہوا؟ ظاہر ہے صوبے میں کئی مسائل ہیں، حکومت نہیں ہے صوبے میں بن رہی، 15-16واں دن ہے بغیر حکومت کے صوبہ چل رہا ہے، اور امن و امان کی صورتحال وہاں پر سنگین ہے. تو کہ پیغام دینے گئے ہوں گے کہ یار اس طرح نہیں ہو سکتا. اور ظاہر ہے وہ کور کمانڈر ہیں اور ایپیکس کمیٹی کے رکن بھی ہیں وہاں پر، کلیدی رکن ہے. صوبے میں ایپیکس کمیٹی ہوتی ہے جو لا اینڈ آرڈر پر میٹنگ کرتی ہے. کے پی کے میں تو ہو ہی نہیں رہی اس طرح کی ایکٹیویٹیز، پنجاب میں ہوتی ہیں، سندھ میں ہوتی ہیں، وہاں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو اس حوالے سے بھی انہوں نے ہو سکتا ہے ملاقات کی ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی اور سخت پیغام دیا ہو کہ دیکھیں جو آپ کو سوچ رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں، اس طرح مت جائیے گا. ہو سکتا ہے دیا ہو سکتا ہے نہ دیا ہو، خالی مبارکباد دے کر آ گئے ہو. لیکن اگر یہ ملاقات کوئی پریشر میں آ کے ہونی ہوتی تو پھر جمعے کو ملاقات ہوئی ہے. آج ہم منگل کو بات کر رہے ہیں، ملاقات عمران خان صاحب کے ساتھ تو جب تک میں ولاگ کر رہا ہوں تب تک سہیل آفریدی صاحب کی نہیں ہوئی، کیونکہ وہ بھڑکے شڑکے تو ملاقات کے لیے عمران خان سے ملاقات کے لیے مار رہے ہیں نا. ان کو یہ کہا گیا ہوگا کہ یار دیکھیں آپ نوجوان ہیں، آپ بڑا گرم خون ہے، ملکی معاملات صوبے کے معاملات اس طرح نہیں چلتے، حکومت بنائیں، اس کے بعد اگر تبدیلی ترمیم کرنی ہوگی اپنے لیڈر سے ملاقات کر کے تو کر لیجیے. ہو سکتا ہے یہ معاملہ ہو، لیکن اس کو اور رنگ دے کر اور طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے. تو بہرحال دیکھتے ہیں اب اس میں ہوتا کیا ہے. اچھا جی، کل جو بلاول بھٹو کی ملاقات ہوئی تھی نا مولانا فضل الرحمان صاحب سے، اس میں 27ویں ترمیم کا میں نے گزارش کی تھی نا کہ اس کا وہ ذکر ہو سکتا ہے، لیکن اس میں ایک اور معاملہ ہے، وہ امپورٹنٹ معاملہ ہے خیبر پختونخوا کو لے کر، جس پر میں نے آپ کو آج صبح کے ولاگ میں بتایا تھا کہ کے پی کے حوالے سے انہوں نے ڈسکس کیا کچھ معاملات پر. تو وہ بھی میں نے اب اگلے ولاگ میں اس پر میرے پاس تفصیل ہے وہ آپ کو دوں گا. لیکن وزیر اعظم آزاد کشمیر کا معاملہ، اب وہ تبدیلی کا تو فیصلہ ہو گیا. پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، تحریک عدم اعتماد 36 نمبرز کے ساتھ وہ لانے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. مہلت تھی 2 بجے تک کی کہ استعفیٰ دے دیں، باعزت طریقے سے چلے جائیں، ورنہ پھر ٹھیک ہے ہم تحریک عدم اعتماد لے کر آئیں گے. تو میرے ذرا یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے خیر ایک تو انہوں نے ان کی اسٹیٹمنٹ آ گئی نا وزیر اعظم کی کہ جی میں مقابلہ کروں گا، تو تحریک عدم اعتماد کل صبح جمع ہو جائے گی. اب کیونکہ مہلت ختم ہو گئی ہے تو اب آج شام کو کچھ کنسلٹیشن ہوگی، کچھ مشاورت ہوگی، اور اس کے بعد پیپلز پارٹی جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد جمع کروا دے گی. اور اس پر پھر کیونکہ اسپیکر پیپلز پارٹی کے ہیں، عمران خان کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد تھی اس میں تو اسپیکر بھی تو عمران خان کے تھے نا، وہ اجلاس بھی نہیں بلا رہے ہوتے تھے، چلنے بھی نہیں دیتے تھے، وہ کیا کہتے ہیں وہ دے دیتے تھے اپنی رائے دے کر اور اڑا دیتے تھے، وہ رولنگ دے کر اڑا دیتے تھے تحریک عدم اعتماد کو. یہاں تو ایسا کچھ نہیں ہونا. تو اگر تحریک عدم اعتماد پیش ہو جاتی ہے تو 1-2 دن میں اس پر ووٹنگ ہو جائے گی، وہ جو پروسیس ہوتا ہے اس کے مطابق ووٹنگ ہو جائے گی، اور پھر نئے وزیر اعظم آ جائیں گے. کون ہوتے ہیں ابھی تک فیصلہ نہیں کیا گیا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.
کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع۔ ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر، باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں۔ پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو دیر کس بات کی، آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں۔ For more information, call us 923338122280.